ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہم سنتے ہی ہیں۔ ایک بار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرے سے خوشی واضح تھی، گویا کہ چہرہ کھلا ہوا تھا اور خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے اما یردیکا، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں اللہ یصلی احد من امتک، کہ کوئی ایک بھی شخص جو آپ کی امت میں سے آپ پر درود پڑے، اللہ فرماتا ہے الا صلیت علیہ عشرہ، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا۔ یعنی کیا آپ اس بات پر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں؟ اور پھر ارشاد فرمایا، اور آپ کا امتی ایک بار آپ کی ذات پر سلام بھیجے، اللہ فرماتا ہے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی رب کی طرف سے اسے سلامتیاں مل جاتی ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سلام بھیجے اس پڑھنے والے کو یہ سلامتیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک بار درود بھیجتا ہے، رب 10 رحمتیں فرماتا ہے، جو گویا جتنا یہ درود بڑھاتا جائے رب کی رحمتیں اتنی اس پر چھما چھم برستی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، ایک مختصر سا جملہ با ادب با نصیب، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور بے ادب بے نصیب یہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، یا بے ادب بد نصیب سنتے رہتے ہیں۔ یہ کلمات بظاہر تو مختصر ہیں، مگر اپنے اندر بڑی ڈیٹیل اور تفصیل یہ لیے ہوئے ہیں۔ واقعی جو با ادب ہوتا ہے اسے دین کا ادب، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کے پیارے نبیوں، اللہ کے فرشتوں، ان چیزوں کے آداب اور احترام جس کے دل میں آ جائیں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام تو وہ خوبصورت اسلام ہے کہ جس نے چھوٹوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کرے، ان کی تعظیم بجا لائے، اور واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ محرومی کو بیان کر دیا گیا کہ جو شخص وہ ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، یعنی ہمارے دین نے تو اس طرح کے بھی آداب اور احترام بیان فرمائے ہیں کہ جس میں بڑا چھوٹے پر شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کا ادب کرے، تعظیم کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص کسی کی اس وجہ سے تعظیم بجا لاتا ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، وہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے،
تو فرمایا گیا کہ اس کی یہ تعظیم اور توقیر بجا لانے والے، جب یہ اس عمر میں پہنچے گا تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا، اللہ اس پر کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ یہ اگر ایک اہم ترین اصول ہماری زندگیوں میں نافذ ہو جائے اور ہر آدمی اپنے ارد گرد دیکھے، ہر گھر کا ماحول اس کے اندر یہ چیز آ جائے، کس طرح چھوٹوں نے بڑوں کی عزت کرنی ہے اور بڑوں نے چھوٹوں پر وہ شفقت کرنی، دونوں طرف سے یہ دین کے خوبصورت اصول و ضوابط ہیں کہ دونوں طرف یہ بیلنس رہے، بڑے شفقت کریں، چھوٹے ادب کریں، تو یہ جہاں یہ ماحول ہوتا ہے تو وہاں گھر بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں آفیسز بھی آباد ہوتے ہیں، وہاں آدمی بزنس کی جگہ پر ہو یا کہیں بھی ہو، چاہے مسجد کا ماحول ہو یا مدارس کا ماحول ہو، وہ دینی کوئی محافل ہوں یا دنیاوی کوئی مشاغل ہوں، اگر یہ باؤنڈری اور یہ آداب اور احترام کے معاملات رہتے ہیں تو وہاں کامیابی ہی کامیابی رہتی ہے۔ اور جہاں بے ادبی کے معاملات، بالخصوص دین کے حوالے سے اگر بے ادبی کے کوئی پہلو ہوں یا معاملات ہوں، معاذ اللہ کوئی اللہ کے بارے میں یا اللہ کے نبیوں کے بارے میں یا اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل فرمائے ان احکامات کے حوالے سے یا جو بھی جس چیز کو نسبت ہے، مبارک ہے، کوئی عظمت والی شے ہے، تو وہاں میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین ہمیں ادب کے تقاضے اور بڑھ جائیں گے کہ ادنا سی بھی بے ادبی یا توہین معاذ اللہ اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں ایسی بے ادبی یا توہین یا تحقیر والا معاملہ جو انسان کو وہ کفر کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو یہاں ادب کی اہمیت اور ادب کو لازم پکڑنا یہ بہت بڑا ایک اہم فریضہ ہے، اس کے بغیر آدمی کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور ایسی ہستیوں کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید اگر ہم پڑھیں تو ایسے کئی ہمیں وہاں پہ بھی واقعات کے بارے میں، کسی کے بارے میں اشارتاً فرمایا گیا، کسی کے بارے میں صراحتاً فرمایا گیا۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ راعینا کہتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنی بات دوبارہ دہرا دیتے تھے، وہ دوبارہ سنتے تھے۔ راعینا کہتے تھے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے تھے۔ اب کچھ ایسے بھی شامل ہو گئے ان میں جو معاذ اللہ یہود کی زبان میں جو ایک غلط معنی ہے وہ اس معنی میں استعمال کرتے ہوئے، وہ نیت رکھتے ہوئے اس کلمے کو بولتے، اور بعض مفسرین نے بیان کیا راعینا کہتے کہ جس کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک تحقیر والا معنی بن جاتا ہے۔ تو ایک صحابی رسول وہ اس معنی کو سمجھتے تھے، یہود کی زبان کو جانتے تھے، اس لغت کو جاننے والے تھے، تو انہوں نے بڑا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا یہود کے سامنے، تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا بولتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم کیا بولتے ہیں، آپ خود بولتے ہیں، آپ کے اصحاب بولتے ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں تو ہم نے کہا تو اس میں کیا ہوا؟ تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بولنا، اصحاب کا بولنا وہ تو ایک بڑے مقصد کے لیے ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہے، اچھے ارادوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ جس طریقے سے یہ کلمہ زبان سے نکالتے ہیں، یہ بولتے گئے، کہا کہ یہ تو وہ برا معنی ذہن میں رکھتے ہیں، بری نیت سے یہ راعینا کا کلمہ بولتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اس کا حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فرمایا اے ایمان والو راعنا مت کہو، وقولوا انظرنا اور کہو کہ آپ ہم پر نظر فرمائیں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم پر نظر رحمت فرما دے۔
واسمعو اور غور سے سنو، واسمعو اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اب راعینا بھی کوئی نہ کہے، کیونکہ اس میں وہ غلط معنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے جو استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ارادہ رکھتے ہوئے یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک بے ادبی کا شائبہ اس میں اس انداز سے ان کے بولنے میں، نہ کہ اصحاب کے بولنے میں۔ تو اللہ کو یہ بھی پسند نہ آیا کہ کوئی ایسا لفظ جس کے دو معنی بنتے ہوں اور ایک معنی اس کے اندر تحقیر والا نکلتا ہو، فرمایا میرے محبوب کے لیے وہ بھی نہ بولو۔ راعینا بھی مت کہو، جو کہ 100% درست نیت کے ساتھ کہا جاتا تھا۔ اصحاب رسول اس کو محبت، احترام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوبارہ سننے کے لیے اس کو کہتے تھے، اور اس سے بھی اللہ نے منع فرما دیا کہ یہود چونکہ برا معنی رکھتا ہے، اور یہود کی لغت میں اس کا ایک برا معنی ہے، اور یہود اسی برے معنی کو ذہن میں رکھ کر یہ کلمہ دہراتے ہیں، لہذا اے ایمان والو تم یہ درست کلمہ درست معنی رکھ کر بھی نہ بولو، تاکہ تمہاری ان کے درمیان یہ کلمہ بولنے کی یہ اشتراک نہ ہو جائے۔ یہ بھی منع کر دیا گیا کہ اب یہاں درست لفظ بھی وہ بولنا، یہ تمہارے لیے یہ منع ہو گیا۔ یعنی اس لفظ میں ان کی لغت میں اور اصحاب کے نزدیک کوئی بے ادبی والا معنی نہیں تھا، مگر ایک اور لغت میں بے ادبی والا معنی ہے، یہاں یہ بھی منع ہو گیا ہے۔ ادب، احترام، تعظیم، اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بکثرت ذکر آیا قرآن میں۔ وہاں پر ایک واقعہ 9ویں پارے میں بلعم بن باورا کا بھی آتا ہے۔ بلعم بن باورا بہت بڑا عبادت گزار، اسم اعظم کو جاننے والا، اور اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، بکثرت دعائیں قبول ہوتی تھیں، اور شاگردوں کی تعداد اور درسگاہ کے طالب علموں کے پاس 12,000 دواتیں تھیں۔ قلم دوات یعنی جس سے لکھنا ہوتا۔ یہ ہمیں تھوڑا سا عجیب سی لگے، لیکن اس زمانے میں جب یہ سیاہی اتنی آسان نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی 12,000 دواتیں ہوتی، اور جس سے وہ باقاعدہ طلباء لکھتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم جبارین کے ساتھ لڑائی کا حکم ہوا، جنگ کا حکم ہوا، جہاد کا حکم ہوا، تو آپ آ رہے ہیں، تو بلعم بن باورا کی جو قوم تھی وہ پریشان ہو کر یہ بلعم بن باورا کے پاس ہے۔ کہا آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، آپ عرش اعظم کو دیکھ لینے والے، اسم اعظم کا ورد کرنے والے، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد آپ سے دین پڑھنے والے، آپ سے سمجھنے والے، سیکھنے والے، تو کیوں نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرو، یعنی جسے ہم بد دعا کہتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے تو منع کیا، کہا کہ تمہارا ناس ہو، تم تباہ ہو، اور تم مجھے کس طرف کہہ رہے ہو کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہوں؟ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اس قوم نے چالاکی کی اور بڑے بڑے مہنگے تحائف لیے، ہیرے جواہرات لیے، اور ان کو لے کر اس کے پاس پہنچے، اس کو تحفے دیے، اور یہ لالچ دیا کہ یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ آپ ان کے خلاف بد دعا کرتے ہیں۔ جب بڑے مہنگے تحفے تحائف اس کے سامنے آئے تو یہ لوگوں کے اصرار کو مان گیا اور تیار ہو گیا کہ میں جاتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ اکبر، یعنی بدبختی کی گویا کہ اس کی ابتدا ہو گئی یہاں سے۔ جب ایک اللہ کے نبی کے بارے میں معاذ اللہ دل کے اندر اس طرح کی بات کو پال لیا اور ان کے خلاف دعا کرنے جا رہے، تو یہ جس سواری پر تھا وہ سواری اس گدھی کو بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور اس نے بھی کہا کہ تمہارا برا ہو، تم تباہ ہو۔
کس طرف جا رہے ہو؟ میرا راستہ فرشتے روک رہے ہیں. وہ مڑتی بار بار سواری پیچھے کی طرف کہ میں ادھر نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ اسی سواری گدھی کو اور آگے کی طرف چلاتا. اس نے بول کر بھی کہا، لیکن مال کی حرص، لالچ، طمع نے اس کی آنکھوں پہ گویا کہ پٹی کو باندھا ہوا، اور یہ اسی طرف چلتا گیا. یہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ مقام اور اس جگہ پر پہنچا جہاں پر اس نے بد دعا کرنی تھی. اور اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا لشکر دیکھا اس طرف آتے ہوئے، تو پھر اس نے بولنا شروع کیا، زبان سے اس نے بولنا شروع کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ دعا وہ کرنے کے لیے جو زبان کھولی، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ بولتا کچھ ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے. بد دعا ادھر کی کرنی تھی، لیکن یہ اپنی قوم کے بارے میں کر رہا ہے. لوگوں نے اس کو ٹوکا کہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن یہ یہی کہتا ہے میں بولنا یہ چاہتا ہوں لیکن نکلتا یہ ہے، میں بولنا یہ چاہتا ہوں لیکن نکلتا یہ ہے. تو یہ دیکھیے بالآخر اس کی زبان لٹک کر اس سینے پر آ جاتی ہے، اور یہ کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے اے لوگوں میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اور قرآن بھی فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے. اب اس کی مثال وہ ایک کتے کی طرح ہے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ بھی فرمائے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اس کو اٹھا لیتے. اب بے ادبی کی، یہاں گستاخی کی، اور حضرت موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے کلیم، ان کے بارے میں ایسا کلمہ بولنے کے لیے گھر سے نکلا. اس گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے زبان لٹک آئی، اور یہ کہتا ہے میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا. اور ایسا ہی ہوا، تباہ و برباد ہو گیا. اس کی مذمتوں کو بیان فرمایا کہ اس کی مثال وہ کتے کی طرح ہے کہ اس کی زبان لٹک رہی. ایک چیز نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. کہاں وہ کہ جو عرش اعظم کو دیکھ لے، اور اب کہاں کہ اس کی زبان لٹک آئی اور سینے پر، اور یہ اپنا برا خاتمہ گویا کہ اس کو اپنی نظروں سے دکھ گیا، اور اس پر عیاں ہو گیا کہ میں مال کی لالچ میں تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ اپنی قوم کو یہی کہتا رہا، میں تباہ و برباد ہو گیا. اور ایک طرف وہ اصحاب کہف کا کتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا کلائیاں بچھا کر ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. یہ جانور ہے کتا، مگر اس نے بھی ادب کیا اللہ کے پیارے بندوں کا، تو اللہ اس کو بھی مقام مدح پہ بیان فرما رہا ہے. اگر وہ 4 ہیں تو 5واں ان کا کتا، اگر وہ 5 ہیں تو 6واں ان کا کتا، اور ان کا کتا کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہو. تو جب آدمی ادب کرتا ہے، تو اسے یہ مقام اور مرتبہ بھی ملتا ہے. یہ جانور ہے اصحاب کہف کا کتا، اس کو بھی اللہ رب العالمین انسانی صورت ملا کر اسے بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. وہ پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا، جنو نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے، بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کسے غار دے بوے تھے. کہ جنہیں نسبت یہ مل جائے. اور یہ نسبت کی بات قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی وہ تفصیل سے جو واقعہ بیان کیا ہوا ہے 15ویں پارے کے آخر اور 16ویں پارے کا آغاز، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جو سفر ایک طویل آپ نے کیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم نہیں چل سکتے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں صبر کروں گا. لیکن ظاہر ہے آپ نے کچھ ایسے واقعات جب دیکھے تو جو بظاہر اس پر آپ کو حیرانگی ہوئی، تو آپ نے ان سے کہتے رہے کہ یہ کیا کیا. تو وہ 3 واقعات جو ظاہر ہوئے ان میں سے ایک واقعہ اور آخری واقعہ کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی، ایک شہر میں گئے. اچھا شہر میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر اپنے شہر والوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی، کھانا کھلاؤ. انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی. مہمان نوازی نہ کی تو ان کو بڑا جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مہمان نوازی نہیں کی. وہاں ایک دیوار دیکھی کہ دیوار گر رہی ہے، وہ دیوار گر رہی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اشارے سے
اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کو گویا کہ آپ نے ہاتھ لگایا اور اس دیوار کو آپ نے سیدھا کر دیا، وہ بالکل اپنی جگہ قائم ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ ان کی دیواریں آپ نے ٹھیک کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو آپ اس پر ان سے کوئی معاوضہ لے لیتے کہ بھئی تمہاری دیوار ہم صحیح کریں گے، معاوضہ لیں گے۔ دیوار تو صحیح آپ نے کر دی، معاوضہ نہیں لیا، تو معاوضہ لے لیتے ان سے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس یہ ہماری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اور اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں، ان کی حقیقت بتاتا ہوں کہ جس پر آپ نے صبر نہیں کیا اور آپ نے مجھ سے سوالات کیے ہیں۔ ان میں جب بھی ان کا تذکرہ آیا نا دیوار والے کا، تو انہوں نے کہا دیوار اس لیے کہ 2 یتیم بچے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک تھا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جو ان کو یہ برکت ملی اور یہ فیضان ملا کہ یہ خزانہ ان کا محفوظ رہے، وہ جب بڑے ہوں گے تو پھر ان کا خزانہ ان کو مل جائے گا، تو ان کا خزانہ کہیں کوئی چور نہ لے جائے، ڈاکو نہ لے جائے، یہ راہگیر نہ اٹھا کے لے جائیں، علاقے والے نہ لوٹ لیں اور کسی کو اطلاع نہ مل جائے۔ میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد بڑا نیک تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں وہ والد کوئی ان کا بچوں کا والد نہیں، بلکہ کہا کہ کئی پشتوں اوپر وہ والد نیک تھا، اور اس کی برکت کہاں کہاں اس کی نسلوں میں بھی مل رہی ہے، نسلوں میں بھی وہ برکت مل رہی ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ دیکھیں کہ یہ نسبت اگر اچھی اور اس کے فوائد کتنے اچھے اور ثمرات کتنے اچھے، اور اگر انہی پیاری نسبتوں کے ساتھ اگر کوئی بے ادبی کا معاملہ یا کوئی ایسی چیزیں ایڈ کر لیتا ہے، تو میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین، وہ پھر خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اپنے پیاروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کے بارے میں علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں، یا اولیاء اللہ، اولیاء اعظام، اولیاء کرام کے بارے میں عزت والے، احترام والے یہ کلمات ہی ادا ہونے چاہیے۔ کبھی بھی کسی کے لیے ایسی کوئی بھی بے ادبی والی بات یا ایسا جملہ یا کلمہ جس سے بے ادبی کا شائبہ ہو، وہ ہرگز ہرگز اپنی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ مدرسہ کے ناظرین، اللہ کریم رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ با ادب رکھے، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ اللہ رب العالمین ادب والوں میں ہی ہمیں ہمیشہ رکھے، بے ادبی کے شائبے سے بھی بچائے اور بے ادبوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمارے اس پروگرام میں کچھ سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں، تو آئیے اپنے سیگمنٹ سوال جواب کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا نقش و نگار والی انگوٹھیاں پہننا جائز ہے جس پر اللہ یا محمد لکھا ہو، اور اس انگوٹھی کو پہن کر واش روم جا سکتے ہیں؟ مردوں کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جو کہ 4.5 ماشے سے کم ہو، یہ جائز ہے، پہن سکتا ہے مرد۔ تو اس کے اندر جو نگینہ آپ نے بیان کیا، اس کے اوپر کچھ لکھوانا، تو اگر اس پر ایسی انگوٹھی کہ جس میں ایک ہی نگینہ ہو، زیادہ نگینے نہ ہو، 4.5 ماشے سے کم وہ چاندی کی اس انگوٹھی کا وزن ہو۔ جو لوگ 2 انگوٹھیاں پہنتے ہیں، 2 چاندی کی بھی پہن لیں یا اتنے وزن کی بھی 2 بنا کر پہن لیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو انگوٹھی جو جائز ہے وہ اتنی ہے کہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی چاندی کی ہو اور ایک نگینے والی ہو۔ اب اس کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقدس کلمہ اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر لکھوانا چاہے تو یہ جائز ہے، ایسی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے اور اس پہ لکھوانا بھی یہ جائز ہے۔ البتہ اس کے پھر احترام ہوں گے۔ بیت الخلاء اس میں پھر اس کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور پھر کوشش یہی کرے کہ اس کو باہر ہی کہیں رکھ کر وہ جائے۔
اگر کہیں مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو کہ انگوٹھی باہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جگہ نہیں ہے، کسی کو پکڑا نہیں سکتا، تو یا پھر کسی چیز میں لپیٹ کر پھر اسے اپنی جیب میں اگر ڈال لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پھر بھی اس کی گنجائش اجازت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ باہر ہی کوئی اس کا اہتمام ایسا کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہے کہ جب کوئی اس پر ایسے مقدس کلمات لکھے ہوئے اور اگر کچھ نہیں لکھا ہوا، نگینہ ہے جیسے ویسے ہی نگینہ ہے، اور انگوٹھی اگر کسی نے جو مقدار بیان کی ہے یہ 4.5 ماشے سے کم وزن کی اگر چاندی کی کوئی ایک انگوٹھی پہنتا ہے تو بہرحال وہ پہننا بھی جائز ہے، اور اس کو پہنے اگر بیت الخلاء بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مقدس کلمات اگر اس کے اوپر نقش ہیں، اللہ کا نام، فرشتوں کے نام یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، اس طرح کوئی چیزیں اس پر مقدس کلمات ہیں تو پھر اسے گریز کرے، اس کو پہن کر اس طرح واش روم وغیرہ بیت الخلاء نہ جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔